آپ سلسلے کا کام شروع کرنے سے پہلے ایک انسانیت نہیں، سلسلے کا کام شروع کرنے سے پہلے آج اللہ کا بڑا کرم ہے، کل بھی ایک ہندو بچہ جو ہے وہ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا اور وہ مسلمان ہوا۔ آج ایک اور ہندو بچہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ گوپال داش آج اسلام میں داخل ہو رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے، اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس تقریب سعید میں آپ لوگ شامل ہیں۔ تو پہلے ہم گوپال داش کو دائرہ اسلام میں داخل کرائیں گے، اس کے بعد سلسلے کا کام ہوگا اور گوپال داش کو بھی اسلام میں بھی داخل ہو گیا اور سلسلے میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں گوپال داش۔ ابھی تو آپ کو گوپال داش کہتے ہیں، کچھ ٹائم بعد ہم آپ کو اس کے لیے جو نام تجویز ہوا ہے عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن۔ تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جزاک اللہ۔ آپ کو مبارک ہو، آپ اسلام میں اس سے پہلے آپ ہندو تھے، آپ کا نام گوپال داش تھا، ابھی آپ کا نام محمد عبد الرحمن ہے، آپ رحمان کے بندے بن گئے۔ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام میں آنے کے لیے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پہ کرم کیا، اور وہ روشنی جو اسلام کی روشنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کا دین ہمیں پہنچا تھا، آج وہ سچائی جو ہے وہ آپ اس سے بھی آج مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو بیٹا اسلام میں داخل ہو کر، یہ سلامتی کا مذہب ہے، یہ دین ہے امن کا، آشتی کا، پیار کا، محبت کا، اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتے کو مضبوط رکھنے کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اور دنیا کے معاملات کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ نماز کی پابندی مسلمان کے لیے ضروری ہے، آپ 5 وقت اپنا نماز جو ہے وہ پڑھیں، دین کے دوسرے جو احکامات ہیں وہ بھی آپ کو سکھائے جائیں گے۔ تو اس کے لیے میں جو غوثیہ کمیٹی ہے دعوت الخیر، کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ آکسیجن محلہ۔ تو آکسیجن محلہ کے میں ہماری غوثیہ کمیٹی ہے،
وسیع الرحمان صاحب کی، تو بچے آپ نے ان سے آپ رابطہ کریں گے، وہ آپ سے بھی رابطہ کر لیں گے تاکہ آپ کو بنیادی جو دین کی معلومات ہیں وہ آپ کو میسر ہو جائیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب سلسلے کا کام شروع کرتے ہیں اور آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پہلے آپ سے مل لیتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ اسلام میں آ گئے، آپ خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ، پیارا بچہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین حق کے ثابت قدم رکھے ماشاءاللہ۔ بچے ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، آپ مسلمان ہو گئے، آپ پہ کسی نے دباؤ تو نہیں ڈالا کہ تم مسلمان بن جاؤ، اگر نہیں بنو گے تمہیں نقصان دیں گے؟ بولیں، کسی نے آپ پہ دباؤ نہیں ڈالا، آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ جزاک اسلام کا محبت کر کے ہم ماشاءاللہ، اسلام کی محبت دل میں اٹھی اور میں مسلمان ہو گیا، مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اب سلسلے کا کام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ بولیں، یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے رکھ لیں اپنے سینے، گنجی کے نیچے ہاتھ ڈال کے سینے پہ، اپنے چہرے پہ، چہرے پر بھی، چہرے پہ بھی ہاتھ ڈال۔ جن بھائیوں نے بیعت میں حصہ لیا، آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں آپ کی بیعت ہو گئی۔ یہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا اور پھر مختلف اولیاء اللہ صحابہ کرام سے چلتے ہوئے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا تعلق ایک سچے سلسلے سے ہے
کیونکہ اس سلسلے میں آپ کے پاس انجمن سے آپ کو یہ شجرہ شریف آپ ضرور حاصل کریں، اور اس شجرہ شریف میں آپ دیکھیں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور اس طرح چلتے چلتے جتنے بھی مشائخ ہیں وہ سب اپنے وقت کے غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ تو ان بڑی ہستیوں نے ایک کا ہاتھ دوسرے پہ، دوسرے کا ہاتھ تیسرے پہ، اس طرح چلتے 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 آج یہ آپ تک پہنچا ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ جو سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا وہ کنیکشن آج اس پاور ہاؤس سے جس کا مرکز مدینہ ہے، اور وہ مرکز جو ہے وہ پاور ہاؤس جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اقدس میں ہے، آج آپ بیعت کے ذریعے سے آپ کا کنیکشن مدینے والے کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو گیا۔ آپ خوش قسمت ہیں، اور یہ اپنے لیے یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا، اور آپ کا کنیکشن جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بیعت کے ذریعے سے وہاں تک آپ کا رابطہ جو ہے وہ قائم ہوا ہے، تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو اس کی قدر کریں۔ اور اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حضور کی زندگی عملاً ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمیں ایک رستہ دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، اور اللہ تعالیٰ تک رسائی کا روڈ میپ ہے، وہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات اقدس سے ایک مومن مسلمان کا تعلق، کہ جو ایمان کی بنیاد ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، ایمان کی مضبوطی، ایمان میں طاقت اور تقوی جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت، اور حضور کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ وہ دو بنیادیں ہیں جن کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اور وہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سے دل و جان سے، مائی باپ سے، ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت ہو، اور محبت کا تقاضا بھی ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس کی ہر ادا کو آپ اپناتے ہیں، اس کی ہر ادا سے آپ پیار کرتے ہیں، اور یہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں آپ کے حدیث کے ذریعے سے آپ کے زندگی کے جتنا آپ نے زندگی گزاری، آپ کے اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے وہ ہم تک حدیث کی صورت میں آیا ہے، ہدایت نامہ قرآن کی صورت میں آیا ہے، اور قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو پھر ہم نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ تو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں جو رستہ دیا ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ تو آج آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی،
آپ نے کہہ دیا کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا مومن، میرا بندہ نادم ہو کر، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر میرے حضور سر جھکا دے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو یہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کے لیے توبہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، خزانہ ہے، کہ بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس نے کسی کا حق دینا نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ کی ہو، تو بڑے سے بڑا گناہ بار کی صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو گزشتہ زندگی ہے، اگر آپ شام کو جب رات کو سوتے ہیں بستر پر لیٹ کر اور بجلی کو اندھیرا ہو جائے، اور اس وقت ذرا نظر دوڑائیں کہ ہماری زندگی جو گزر گئی وہ کیسے گزری۔ اگر ہر آدمی اپنی جگہ سوچ لے کہ کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں زیادہ وقت گزارا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے میں زیادہ وقت گزارا، تو ہم جب اپنے گزشتہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم نے زیادہ وقت ضائع کیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنا تھا اس ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو اللہ نے جو توبہ کا موقع دیا ہے کہ جتنے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر کے جان خلاص کر دیں، جان خلاصی ہو جائے، اور نیٹ کلین صاف آپ بالکل گناہوں سے پاک ہو کے جب آپ ایک نیک پاکیزہ زندگی، اپنی جسم کی پاکیزگی، اپنی روح کی پاکیزگی ملنے کے بعد آئندہ کا آپ سفر جو ہے وہ صاف ستھرے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی باتیں کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو ہر قدم پہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا حصول میں آپ کوشش کرتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے تو آنے والا وقت آپ میں سے کسی کو کوئی علم نہیں، ایک دن ہے، ایک لمحہ ہے، ایک مہینہ ہے، ایک سال ہے، کتنا ہے، یہ جس وقت ندا آئے گی بس ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو مختصر وقت آپ کا، زیادہ وقت ہمارا گزر گیا، بہت تھوڑا وقت ہمارا ہے، یہ لمحے سے لے کر مہینے سال تک بھی جا سکتا ہے، اس کا کوئی لمٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی لمحے ہمارے اوپر یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہمارا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، عبادت کا وقت ختم ہو جائے۔ تو یہ جو مختصر عرصہ ہے اس کو اللہ کی یاد میں گزاریں، اس کو اب ضائع نہ کریں۔ جو پچھلی زندگی ہے وہ ہم ضائع کر چکے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، حضور کی امت پہ توبہ کر کے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب جو ہے اب اپنی زندگی کو اللہ کی خوشنودی میں اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کو راضی کرنے میں بس اپنے رات دن میں یہی کوشش کریں۔ دنیا داری بھی کریں، دنیا داری کریں، اپنا کاروبار کریں، دھندا کریں، زمیندارہ کریں، زندگی کے معاملات کریں، لیکن زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلائیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا میں جتنی آپ دنیا داری کرتے ہیں یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کچھ تسبیحات دی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، بولیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
جی آپ کو پڑھائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. کتنے بار پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وظیفہ آپ نے 200 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ وظیفہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ. یہ وظیفہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے. درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ. یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد آپ کا وظیفہ ہے. آپ دن آپ کا جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ نے 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنے ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ اوابین. یہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار، کل شریف 3 بار پڑھنا ہے. یہ 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے وہی درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یہ لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد. اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ یہ باقی وظیفہ جو ہے لا الہ الا اللہ اللہ 200 بار عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ پورا کر لیں. آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی روحانی تقویت آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ کا تک رسائی یہ حصول جو ہے وہ آپ کی روحانی طور پر آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوگی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنتے جائیں گے. حضور سے محبت کا جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو بھی مزور خاطر رکھتے ہوئے حضور کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. یہی ہمارا ترقی کا، یہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دین پہ استقامت نصیب فرمائے اور جو توبہ کی ہے اللہ اس توبے پہ ہمیں قائم رکھے. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف. یا اللہ ان سب بھائیوں کی جو بھی دلی مرادیں ہیں پوری فرما، بیماریوں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نعمت سے عطا کر. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. یا اللہ جن کی رزق میں کمی ہے ان کو رزق کے فراوانی نصیب فرما. یا اللہ کاروبار میں ترقی نصیب فرما. یا اللہ جو بچیاں جوان ہیں ان کے لیے اچھی گھروں میں شادیاں کا اہتمام فرما. یا اللہ جو بھائی مشکل حالات میں ہیں، بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، ناچاکیوں میں، بے اتفاقیوں میں، یا اللہ ان کے دلوں پہ مہربانی فرما اور جو بے اتفاقیاں ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یا اللہ امت کو بس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں فتنوں سے نجات دلا. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب ہو. یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا، دونوں جہان کی بہتری نصیب فرما. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد.
سہل یا الہی علینا کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ